عن مصعب ابن سعد قال ركعت إلى جنب أبي فطبقت فضرب يدي وقال قد كنا نفعل ذلك ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب۔ مصعب بن سعد سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پہلو میں، اپنے والد کے بغل میں، بازو میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فطبقت، تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیا۔ یہ اپنے تشہد کی حالت جو ہوتی ہے، جس کو قاعدہ بولتے ہیں، تو قاعدے کی حالت کو بیان کر رہے ہیں مصعب بن سعد کہ میں نے قاعدے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑ لیا، یعنی اس طرح کیا کہ گھٹنے پر ایسے ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ کی جو یہ انگلیاں تھیں وہ نیچے زمین کی طرف تھیں۔ فضرب یدی، تو میرے والد نے میرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ ہم ایسا کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر ہمیں بعد میں حکم ہوا ان نرفع الی الرکب، کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنے سے اوپر اٹھا لیں۔ گھٹنے سے اوپر اٹھانے کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم تشہد میں بیٹھیں تو ہمارے ہاتھ گھٹنوں پر نہ رہیں، بلکہ گھٹنے سے اوپر جو ران ہے اس پر ہمارے ہاتھ رہیں، گھٹنے کے پاس۔ دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 874۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن حارثہ ابن ابی الرجال عن عمرہ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یرکع فیضع یدیہ علی رکبتیہ ویجافی بعضدیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع فرماتے تھے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھتے تھے، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ، اور اپنے بازوؤں سے کو الگ کر لیتے تھے، یعنی اپنے جو دونوں بازو ہوتے تھے وہ پہلو سے ملا کر نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کو الگ کر لیتے تھے، اور پہلو اور بازو کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا۔ دوسری حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا فاصلہ کرتے تھے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع میں اس طرح بدن کو سکڑ کر نہ رکھا جائے بلکہ ہاتھ اور پہلو کے درمیان فاصلہ رہے اور ہاتھوں کو کھول کر رکھا جائے۔